افریقہ سے لے کر مڈل ایسٹ تک یہ جو مسائل اور معاملات ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ دو سپر پاورز کے درمیان ڈیوائیڈڈ تھی، اس وقت سٹیبلٹی تھی، کوئی جو ہے وہ کہیں پہ اس قسم کی تحریک کو سپورٹ نہیں کر سکتا تھا. لیکن کیونکہ آج ایک سپر پاور ہے، اس سپر پاور کا کنٹرول نہیں ہے، اس سپر پاور نے اپنا کنٹرول کھونا شروع کر دیا، اس لیے کیونکہ وہ بائسڈ ہے، وہ اینٹی، اور وہ وہ اس میں خود حصہ لینا شروع کر دیتا ہے. جس طرح مڈل ایسٹ میں اسرائیل جو انلیجٹیمیٹ چائلڈ میں اس کو کہتا ہوں امریکہ کا، کہ وہ جہاں جو کچھ کرنا چاہے وہ اس کو کچھ نہیں روکتا، لیکن جو مظلوم ہیں ان کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ان کا ریزولوشن بھی پاس نہیں ہونے دیتا، ویٹو کر دیتا ہے. ایسے ہی ان کے اپنے مفادات ہیں، جہاں پہ بھی ان کے مفادات ہوتے ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، باقی کا خون بہتا رہے تو کچھ نہیں کرتے. تو بات تو میں کرتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ ہیں وہ ان فوکس نہیں ہے، وہ اپنا صرف کرسی بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جو ہم پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں یا پاکستان کے جو لوگ سن رہے ہیں یا جو بھی لوگ سنیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس حالات میں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے یا قتل و غارت ہو رہی ہے؟ شاہ جی، برٹش پاکستانیز اور برٹش مسلمز جو ہیں اس ملک میں، اور پاکستانیز ورلڈ وائڈ، کشمیریز ورلڈ وائڈ جو آپ کا پروگرام یا آپ کے اخبارات پڑھتے ہیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو دعا کرنی چاہیے. دعا کے بعد جو ہے وہ اپنی حیثیت میں جو کچھ بھی اگر کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے لوکل ممبر آف پارلیمنٹ کو جا کے ملیں یا لوکل اخبارات میں لکھیں، چاہے وہ یوتھ جو یونینز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں، یا اپنی پولیٹیکل آرگنائزیشن جس کا حصہ ہیں اس میں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ فتنہ بنائیں، لیکن کم از کم اپنی آواز بلند کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سکسیس یا کامیابی کا کسی کو اجر نہیں عطا فرماتے، وہ کوشش کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. ایک سوال کہ ہم سب جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انگلینڈ یا امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی حل نکالیں. کشمیر تک سے آج تک جتنے بھی مسائل آئے ہیں وہ حل تو خیر نکلا یا نہیں نکلا وہ سب کو پتہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ہی برما کو جا کے کہیں گے یا مسلمانوں کا بھی کوئی حق ہے کہ ان کو حکومتی اثرات جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ کوئی بات کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا؟ شاہی، آپ ایک تو دنیا کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین، کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے سٹرکچرز میں یہ مسئلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں تو جو ہے وہ امریکہ ہی ڈومینیٹ کرتا ہے اور برطانیہ ہی ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن برما اور ہندوستان کے حوالے سے کل رات کو میں نے ایک تقریب میں بریڈ فورڈ میں کہا تھا کہ یہ OIC کنٹریز کو تھریٹ کرنی چاہیے. ایک تو وہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل نہ ہو تو جنرل اسمبلی کا ایمرجنسی میٹنگ بلوانی چاہیے، اور اس کے بعد OIC کی ایک جنرل میٹنگ ہونی چاہیے جس میں یہ معاملات وہاں پہ اٹھانے چاہیے. اور برما اور ہندوستان دونوں کو کہنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے، اگر اس پہ پراپر جوڈیشل انکوائری اور پراپر پروسیکیوشن نہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ بزنس کے اور ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر امہ کانسیپٹ کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو لاٹ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور لاٹ صاحب نے جو ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، لکھنا چاہیے، اخباروں میں لکھنا چاہیے، اپنے اپنے MPs کو، اپنے اپنے کونسلر کو، اپنی اپنی کونسلز میں ای میل کرنی چاہیے کہ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت، خدا حافظ.